ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہ تھا، سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح برستا تھا۔ اور پھر سوچئے، ایک چھوٹا سا چوہا اور مرید کا ایک بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ اور نہ ہی آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور بس ایک رات جو سلطنت سب سے زیادہ امیر تھی زمین کے اندر دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ قوم سبا عرب کے ممالک کے ایک جنوبی حصے میں جسے آج یمن کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ دنیا کی سب سے زیادہ خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی اور ہوا نرم تھی اور بارش بالکل میزان کے ساتھ ہوتی تھی۔ مگر ان کی اصل طاقت اور ان کا سب سے بڑا راز مرید کا بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے پانی سے دونوں جانب پھیلے ہوئے باغات کو پانی ملتا تھا، اور جب مسافر یہاں سے گزرتے تھے تو انہیں بھوک کا کوئی احساس نہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید خود قوم سبا کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے لیے وہاں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں صرف دولت نہیں تھی لیکن اللہ کا کرم تھا۔ اس مہینے ہماری مچھلیوں کا شکار بہت اچھا ہوا ہے اور ہر مہینے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ شہر صاف اور انصاف منظم اور امن میں قرآن نے اس کو کہا، پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر جنت۔ اس سرزمین کی سب سے مشہور حکمران ملکہ بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، باہمت اور طاقتور ملکہ تھی۔ اس کا تخت عظیم اور نظام مضبوط تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے ماتحت تھے، پرندے ان کی زبان سمجھتے تھے اور ہوا ان کے تابع تھی، اور انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا۔ قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے، یہ خط پیغمبر سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور دعوت دی کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورے کیے اور تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تمہاری دولت سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو انہیں پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا، اور تب وہ سمجھ گئی اور کہا، میں غلط تھی اور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق ملکہ بلقیس کے بعد اس کی قوم نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ قوم سبا کا دنیاوی اور روحانی عروج۔ مگر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ملکہ بلقیس کا دور ختم ہوا، دور تبدیل ہوا اور نسلیں تبدیل ہوتی گئیں، اور وہاں شکر کی بجائے غرور نے جگہ لے لی۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ بن ہم نے تعمیر کیا، یہ دولت ہماری عقل کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر ختم ہوتا گیا اور اپنی طاقت کا نشہ بڑھتا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی اور اپنے پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغات تمہاری عقل کی صلاحیت نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تم نے اگر یہ شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت تم پر بوجھ بن جائے گی۔ لیکن قوم سبا ہنس دیتی اور جواب دیتے، تم ہمیں ڈرا رہے ہو، دیکھا ہمارا بند بہت مضبوط ہے، تمہارا خدا اسے بھی توڑ سکتا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ وجہ بڑی نہیں ہوتی، صرف اس کا حکم کافی ہوتا ہے، لیکن قوم کے چہروں پر صرف گھمنڈ ہوتا۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ہماری سلطنت محفوظ ہے، ہمارا بند لازوال ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سال گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ کے نبی انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کی رحمت کبھی بھی عذاب بن سکتی ہے، یہ ہماری برابری کرنے چلا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ نبی فرماتے رہے، تم بند سے نہیں اللہ سے ڈرو، تم ہمیں عذاب سے ڈرانا بند کرو، ہم اسے اپنی طاقت اور دولت سے روک دیں گے۔ اور یہاں سے ہی ان کے زوال کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قرآن یہاں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو ان کی عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جب انہوں نے پیٹھ پھیری تو ہم نے انہیں بند توڑنے والا ایک سیلاب بھیج دیا۔ روایات کے مطابق اس بند میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ وہ چوہوں کو دیکھتے رہے اور غرور کرتے رہے، یہ بند ہماری طاقت کی نشانی ہے، یہ چوہے اس بند کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ رات آئی، شہر خاموش تھا اور وہ سو رہے تھے۔ ڈیم اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پہلے ایک آواز آئی، پھر دوسری، اور اچانک بند ٹوٹ گیا۔ پانی پہلے جو ایک رحمت تھا اب قہر بن چکا تھا۔ اب لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے بند تو مضبوط تھا، اور کہنے لگے بھاگو، لیکن بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر ہم نے ان پر بند توڑنے والا سیلاب بھیج دیا۔ نبی کی آواز گونجتی رہی، وہ آن پہنچا ہے جس سے تم انکار کرتے رہے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ہم سے غلطی ہو گئی، میری مدد کرو۔ اٹھتی لہریں شہر پر گرتی رہیں، ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ شہر اور بازار ایک ساتھ ڈوب گئے، لوگ چیخ رہے تھے اور اپنی جان بچانے کی کوشش میں، کچھ گر رہے تھے اور کچھ لہروں میں جا رہے تھے، اور ہر شور قہر میں شامل ہو گیا، اور ایک اونچی لہر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر گئی۔ اور پھر جو زمین جنت تھی وہ ویرانہ بن گئی، باغ مٹی بن گئے، گھر بہہ گئے، شہر کے شہر ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، صرف واقعہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھالیاں لگا دی گئیں۔ یہ سزا کیوں تھی؟ قرآن مجید خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ قوم سبا دولت سے نہیں بلکہ غرور سے تباہ ہوئی۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ وہ امیر تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ناشکر تھے۔ مجھے غریب لوگوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ یہ واقعہ ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کرتے وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔
जरा सोचिए, एक छोटा सा चूहा जो एक सल्तनत को गिरा सकता है अल्लाह के हुक्म से, तो हम किस गिनती में आते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।